پاکستان اس وقت شدید ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے. بہت سے اضلاع اس ہیٹ ویو سے متاثر ہیں. اس وقت میں NDMA کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں موجود ہوں, جہاں پر ہیٹ ویو کو نہ صرف مانیٹر کیا جا رہا ہے بلکہ گلوبلی ٹیمپریچرز بھی دیکھے جا رہے ہیں. تو یہاں پر وقت ضائع کیے بغیر طیب شاہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ڈاکٹر سید محمد طیب شاہ ہے اور میں ٹیکنیکل ونگ کو ہیڈ کر رہا ہوں, جو ڈفرینٹ ایمرجنگ پیٹرنز جو کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کون کون سے آفات کا سامنا گلوب کو وتھ اسپیسیفک پاکستان کو کون کون سے آفات کا سامنا کر سکتا ہے. یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہاں پر کتنی سکرینز لگائی گئی ہیں, کیا کچھ مانیٹر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, جس سینٹر میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اس میں مور دین 90 SMDs ہیں اور ان SMDs کے اندر ڈفرینٹ ٹیکنیکل جو ہے ڈیٹا فیڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس اس وقت سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہیں, جس میں ہمارے پاس ارتھ کوئک انجینئرنگ کے لوگ ہیں, سائزمولوجسٹ ہیں, سونامی ہیزرڈس کو دیکھنے والے ہیں, کلائمیٹولوجسٹ ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہیں. اس کے علاوہ ریموٹ سینسنگ اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے انجینئرز موجود ہیں. سادہ لوگوں کے لیے سادہ سی زبان میں اب یہ بتائیے کہ ملک بھر میں ہیٹ ویو کی لہر چل رہی ہے, تو یہ بتائیے کہ کون کون سے صوبے اور ان کے کتنے اضلاع متاثر ہیں, اور وہاں پر پھر کیا کوئی اقدامات بھی لیے گئے ہیں یا پھر بس کیا کہ عوام کو صرف ہدایات پر عمل کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر میں بات کروں تو ہم اس وقت ہیٹ ویو کے دوسرے اسپیل میں ہیں, جس میں جو میجر امپیکٹڈ جو پروونسز ہیں اس میں پنجاب جو ہے سیر فہرست ہے, پھر ہمارے پاس سندھ ہے اور بلوچستان ہے. اس کے علاوہ اگر پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں بہاولپور, بہاول نگر اور نمبر آف ادر ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ میجر ہیٹ کے امپیکٹ میں ہیں. سندھ کے تقریباً 9 اضلاع جو ہیں اس وقت ہیٹ کے امپیکٹ میں ہیں. تھر پارکر ہو گیا, عمر کوٹ ہو گیا, ٹنڈو الیار ہو گیا, ٹنڈو محمد خان ہو گیا اور اس کے دادو ہو گیا. اور اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو بلوچستان کے 4 ڈسٹرکٹ اس وقت جو ہے ہیٹ کی ویو میں ہیں. استا محمد ہے, لسبیلا ہے, ڈیرہ مراد جمالی ہے. تو یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جو اس وقت ہیٹ کے اسپیل ویو میں ہیں. NDMA کے جو ہے ہم نے ایک کمپریہنسو ہیٹ ویو پریکاشنری میجرز کی گائیڈ لائنز ڈیولپ کی منتھ مارچ میں, اور اس میں ہم نے وہ تمام اینٹیسپیٹری یا پریونٹیو میجرز اس ڈاکومنٹ کا پارٹ بنا دیا تاکہ وہ عوامل ہم کر کے ہیٹ ویو کی نقصانات سے بچ سکیں. یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹیمپریچرز کو جتنا آپ لوگ مانیٹر کر رہے ہیں, پہلا سپیل گزرا اور جو دوسرا سپیل ہے وہ قدرے مطلب لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ آیا ہے ہیٹ ویو کا. اب جو تیسرا سپیل ہے, آپ کے جو آپ لوگوں کے پاس ماڈل ہیں, جو آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا ہے, وہ کیا بتا رہا ہے کہ تیسرا سپیل کیا اس سے زیادہ بھی شدید نوعیت کا ہو سکتا ہے یا اس سے کم نوعیت کا ہوگا؟ دیکھیں, اگر میں موسمیاتی تبدیلی کی بات کروں تو گلوبل کلائمیٹ میں ایسی ٹرانزیشن آئی ہے کہ 2023 ریکارڈڈ ہسٹری کا سب سے گرم ترین سال قرار پایا ہے, اور 2024 کے اسٹیٹسٹکس بھی کچھ اچھے نہیں نظر آ رہے. 2024 میں بھی ہر آنے والے مہینے کی جو ٹمپریچر کی جو گریڈینٹ یا جو ٹمپریچر ہے وہ معمول سے کئی حد تک زیادہ ہے. جس طرح مئی کے آخری 2 مہینوں میں ہم نے بہت زیادہ موسم میں گرمی کی شدت کو دیکھا ہے, تو جون کے مہینے میں بھی جون کے 5 سے 10 جو ابھی جون کے اندر ایک ہیٹ ویو کا اسپیل آئے گا, تو اس میں بھی پروجیکٹڈ ٹمپریچر جو ہے وہ معمول سے کہیں حد تک زیادہ ہوگا. تو ہماری جو ڈفرینٹ ماڈلز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہر آنے والا مہینہ پچھلے مہینے کا بھی ریکارڈ توڑ رہا ہے. یہ کیا صرف گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے یا اس کے کچھ اور بھی امپیکٹ ہے اتنا زیادہ ہیٹ ویو کا بڑھنا؟ کیونکہ تواتر سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے گزشتہ سالوں میں یوں ایک ساتھ ہیٹ ویو کے شاید ہمیں سپیل نہیں ملے ہیں کہ ایک سپیل شروع ہو گیا, اس کے فوراً بعد دوسرا, پھر تیسرا سپیل جو ہے وہ بھی راستے میں اپ کمنگ ہے, وہ ختم ہوگا اور فوراً دوسرے کے ساتھ ہی وہ شروع ہو جانا ہے. تو پہلے تو ماضی میں تو اس طرح کے کوئی ہمیں ایونٹس نہیں ملے, تو ابھی تواتر کے ساتھ ان ایونٹس کے ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گلوبل وارمنگ کے بجائے ہم اس کو موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں, کلائمیٹ چینج. ہماری دنیا کا جو ہیٹ کا جو سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ بیہیویئر چینج آ رہا ہے. اس میں کچھ علاقے جو گرم تھے وہ شدید گرمی کی طرف جا رہے ہیں, اور جو ٹھنڈے تھے وہ گرم ہونے کے بجائے ٹھنڈ کی طرف جا رہے ہیں, کولڈ ویو. اور انلکلی پاکستان جس لوکیشن پہ ہے جو کہ جغرافیکلی, وہاں پہ گلوبل ٹمپریچر رائز ہونے کا زیادہ چانس ہے. کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت برا ایفیکٹ ہوگا. اس کا یہی مطلب ہے کہ آنے والا ہر سال پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے خطرات کو لائے گا. گلوبل ٹیمپریچرز بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک اسکرین پہ جیسے یہ پیچھے مجھے
نظر آ رہا ہے کہ افغانستان، ایران، انڈیا، یہ پڑوسی ممالک بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی آپ مانیٹر کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ہم جو ہیں ہم صرف پاکستان کو فوکس نہیں کر رہے، لیکن پاکستان کے علاوہ ریجنل اور پھر گلوبل لیول پہ کیا کیا ہو رہا ہے، جس میں ٹمپریچر یا بارشیں صرف 2 انڈیکیٹرز ہیں، 36 سے زیادہ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس کو ہم ویدر ڈائنامکس کہتے ہیں، وہ ہم کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ گینگس سسٹم، یمونا سسٹم، اس کے علاوہ بھرمو پترا، ینگزی سسٹم، ہمارے پاس ریڈ سی ہے، نمبر آف ادر جو ہمارے پاس ریور سسٹمز ہیں، ایون امو دریا، ہم ان کی واٹر فلوز کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور وہاں سے آنے والے جو ڈفرینٹ خدشات جو دنیا بھر میں جو ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہماری نظر ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز ہیں وہ مسلسل ڈوبتے جا رہے ہیں، ایون یہ صرف اسمال آئی لینڈز جس طرح مالدیو ہو گیا، جاکردہ جو انڈونیشیا کا ہے، بالے ہے، اس کے علاوہ مریشیس، بہاما آئی لینڈ، فجی آئی لینڈ، ہماری نظر ان تمام آئی لینڈز کے اوپر ہے، اور ساتھ ساتھ کیا اثر ہوگا پاکستان کو یہ سی واٹر لیول جو اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی سندر بن جس کو کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کا، یہ وہ ایریا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا مینگروو ہے، یہ بھی ایریا، اور جو گینگز ڈیلٹا ہے، جو ڈیلٹا پہ ہی بنگلہ دیش ہے، یہ بھی کنٹینیوسلی اس میں سی واٹر کی اننڈیشن یعنی سی واٹر داخل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ خطرہ صرف ان ممالک کو نہیں، ہمارا اپنا ملک بھی اس وقت خطرے میں ہے۔ جتنا زیادہ جو ہے نا موسم کا پارا ہائی ہے تو لوگوں کا سن کے پارا ہائی ہو جائے گا، تو ہم فائزہ کی طرف چلتے ہیں، میٹرولوجسٹ ہیں، ہم ان سے تھوڑی خوشخبری جان لیتے ہیں۔ فائزہ کہ بتائیے کہ آپ کے ماڈل کیا بتا رہے ہیں، کیا آنے والے وقت میں کوئی بارشیں بھی ہیں، یا صرف جو شہری ہیں وہ ہیٹ ویو کو ہی وہ فیس کرتے رہیں گے، انہیں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا؟ فی الحال تو جب تک مئی کے اینڈ ہے ہم جو ہے ہیٹ ویو جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آل اوور دا کنٹری، بٹ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جون کے سٹارٹ میں ہم اپنے KPK میں، GB میں، کشمیر میں اور اپر پنجاب میں جو ہے ایک بارشوں کا سلسلہ جو ہے اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک نارمل سسٹم ہوگا، لیکن یہاں پہ درجہ حرارت میں کافی بہتری آئے گی۔ جبکہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بھی سٹارٹ آف جون ہمارے پاس اسپیسیفکلی تھر اور بدین میں جو تھوڑی بہت بارش ہے وہ متوقع ہے، جبکہ باقی علاقے سندھ کے، بلوچستان کے اور ساؤتھرن پنجاب کے وہاں پہ ٹمپریچر رائز کریں گے۔ انلکلی وہاں پہ ابھی لوگوں کو تھوڑا اور ہیٹ ویو جو ہے وہ برداشت کرنا ہوگا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جون کے اینڈ میں سٹارٹ میں ہمارے پاس پری مونسون کی بارشیں جو ہیں پاکستان میں انٹر ہو جائیں گی، اور جولائی میں پراپر مونسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے۔ فی الحال ابھی ہمارے جو ماڈلز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو ماڈریٹ ٹو ہائی فلڈنگ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، اور بارشیں جو ہیں دیکھا جائے جولائی اور اگست میں کافی ہیوی رینز ایکسپیکٹڈ ہیں، اسپیسیفکلی سندھ میں، بلوچستان میں، اور ہمارے پاس جو اپر KPK ہے اس سائڈ پہ۔ تو یہاں پر یہی ماننا ہے سب کا کہ جو یہ آپریشن سینٹر قائم کیا گیا ہے اس کے باعث تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو تمام متعلقہ ادارے ہیں، انہیں بھی بر وقت جو اقدامات ہیں ان میں کافی حد تک مدد ملے گی، اور مختلف جو علاقے متاثر ہو سکتے ہیں وہاں پر ایڈوانس میں نہ صرف اقدامات کیے جائیں گے بلکہ جو ایمرجنسی رسپانس سینٹر ہیں وہ بھی قائم کرنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔